پاکستانی قیادت نے عالمی امن کا پرچم تھام لیا۔ فیلڈ مارشل ایران اور وزیر اعظم سعودی عرب پہنچ گئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی کوششیں تیز، جنگ بندی برقرار رکھنے اور جنگ کے مکمل خاتمے کا عزم۔ فریقین میں بات چیت کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے بھاگ دوڑ۔ قومی قیادت کشیدگی کم کرنے کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا۔ پاکستان دنیا میں امن کا ضامن، عالمی برادری کی اسلام آباد کی جانب نظریں لگ گئیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستانی لیڈرشپ بھی مرکز نگاہ۔ یورپ، امریکہ اور ایشیائی ممالک نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی، روسی، چینی صدور کا قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ امن مشن کے لیے بڑی اڑان، وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ سعودی عرب آمد۔ سعودی حکام اور سفارتی شخصیات کا جدہ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ نائب گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی موجود۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی تعلقات کے فروغ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ سپاہ سالار، رم کے سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ عباس اراغچی نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر پاکستانی وفد سے ملاقات کی ویڈیو جاری کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران آمد۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران امریکہ ثالثی کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان مذاکرات میں واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت ہو رہی ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کی دوستی اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ چینی صدور نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی کہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست سے متعلق خبریں غلط ہیں۔ آبنائے ہرمز میں مکمل ناکہ بندی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے تمام ممالک کے جہازوں پر ناکہ بندی نافذ ہے۔ ہم ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ایران کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کا جوہری صلاحیت سے متعلق اصرار امریکہ کی ناواقفی کی دلیل ہے۔ پرامن جوہری پروگرام ایران کا حق ہے۔ ایران اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران پابندیاں ختم کرنے اور نقصانات کا ازالہ چاہتا ہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ پیغامات کا تبادلہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی جاری ہے۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے بعد متعدد پیغامات بھیجے گئے۔ پاکستان میں مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی پابندیاں ہٹانے پر گفتگو ہوئی۔ اب جو بھی مذاکرات ہوئے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ہماری نیت ہے کہ سفارتی ذرائع سے مسائل حل کریں، خطے میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ایران لبنان کے مزاحمتی اقدامات کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران آبنائے ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ چینی صدر نے ایران کو اسلحہ نہ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا شی جن پنگ کے ساتھ خطوط کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرنے کی درخواست کی۔ شی جن پنگ نے جواب میں یقین دہانی کرائی کہ چین ایسا نہیں کر رہا۔ تیل کی قیمتیں یا صورتحال چین کے ساتھ ملاقات کے ماحول کو متاثر نہیں کریں گی۔ چین خوش ہے کہ آبنائے ہرمز ہمیشہ کے لیے کھول رہا ہوں۔ یہ اقدام چین اور پوری دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ امریکہ اور چین مل کر بہترین کام کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی مفاہمت کے ساتھ امریکہ کو سخت وارننگ، کہا ایران جنگ نہیں بلکہ مذاکرات چاہتا ہے۔ اگر اپنی مرضی مسلط کرنے یا جھکانے کی کوشش کی گئی تو دشمن ناکام ہوگا۔ ایران تمام ممالک کے ساتھ تعمیری بات چیت کے لیے پرعزم ہے، کبھی کسی زبردستی کو قبول نہیں کریں گے۔ شہریوں، بچوں اور اہم تنصیبات، اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنانا کسی بھی عالمی قانون اور انسانی اصول کے مطابق قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی جہاز ایرانی بندرگاہوں تک نہیں پہنچ سکا، امریکی سینٹکام کا دعویٰ، کہا 48 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں میں داخل یا باہر نہیں نکلا۔ 9 بحری جہازوں نے امریکی افواج کی طرف سے واپسی کے احکامات کی تعمیل کی۔
امارات اور ایران میں سفارتی کوششیں تیز، UAE کے نائب صدر کا ایرانی اسپیکر باقر قالباف کے ساتھ رابطہ، خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کا اعادہ، مسائل کا پرامن مذاکرات کے ذریعے حل پر زور دیا گیا۔ برطانیہ کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ایک بار پھر امریکہ کو دو ٹوک انکار، کہا ایران جنگ ہماری نہیں، کسی کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ برطانیہ پر جنگ میں شامل ہونے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا، ایران جنگ میں شمولیت ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ جنوبی کوریا ایران کی مدد کے لیے آ گیا، جنگ سے متاثرہ علاقوں کے لیے $5 لاکھ امداد فراہم کرنے کا فیصلہ۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے مطابق انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ذریعے $5 لاکھ امداد دی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ امداد متاثرہ علاقوں میں صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور سندھ سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ صدر مملکت کا صوبے میں مؤثر گورننس کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر زور، صدر آصف علی زرداری سے ازبک سفیر بھی ملے، دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کو اقتصادی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ اوور انوائسنگ کا مکروہ دھندا 2017 سے 22 تک چلتا رہا، وزیر اعظم کا انکشاف، شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس، اوور انوائسنگ کے حوالے سے کمیٹی کی رپورٹ پیش، وزیر اعظم نے کہا کہ متعلقہ ادارے اپنے فرائض سے مسلسل غافل رہے، دھندے میں مرتکب تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے، ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ایک ایک پائے کا حساب دینا ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ ہے انہوں نے آج بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس، ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ریپیمنٹ کی آف یورو بانڈ، جہاں بھی ہمیں ریپیمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ وی ویری کمیٹیڈ کہ جہاں بھی میچورٹیز ہیں ہم ان کو ٹائملی پے کریں۔ سعودی عرب پاکستانی معیشت کو ریسکیو کرنے آ گیا، $3 ارب اضافی معاونت، $5 ارب ڈپازٹ میں توسیع کا اعلان، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF کے میناپ اجلاس سے خطاب، کہا مشرق وسطیٰ میں جاری بحران حالیہ تاریخ کے بڑے سپلائی شاکس میں سے ایک ہے، بحران کے ابتدائی اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے، پاکستان نے حالیہ سیلاب سے اہم سبق سیکھے ہیں، معاشی استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی معاملات پر بھی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ خطے کے موجودہ حالات میں قومی یکجہتی ناگزیر ہے، سیاسی اور عسکری قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے کویت کے قونصل جنرل سالم الحمدان کی الوداعی ملاقات، مراد علی شاہ نے قونصل جنرل سالم الحمدان کی خدمات کو سراہا، ملاقات میں خطے کی صورتحال، امن و امان اور دیرپا امن پر تبادلہ خیال ہوا۔ بشرا بی بی کی آنکھ کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ، پیمز اور شفا آئی ٹرسٹ ہسپتال کی 4 رکنی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد، پروفیسر ندیم قریشی اور ڈاکٹر محمد عارف خان ٹیم میں شامل، ڈاکٹر آفاق احمد اور ڈاکٹر عمر فاروق بھی ٹیم کا حصہ۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کا 2 گھنٹے تک طبی معائنہ کیا۔ بانی پیٹا کی اہلیہ نے بینائی کے حوالے سے شکایات کی تھیں۔ سندھ حکومت نے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا، مہنگے ایندھن سے پریشان عوام کے لیے بڑا ریلیف، فیول سبسڈی کی مد میں 3 لاکھ چھوٹے کسانوں کو $1500 فی ایکڑ ٹرانسفر، 2.5 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل مالکان کو بھی سبسڈی دے دی گئی۔ عوامی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز سندھ کی موبائل ایپ پر درخواست دی جا سکے گی۔
सिंध हुकूमत का लाखों मुस्तहिक खानदानों को होम सोलर सिस्टम देने का भी फैसला। स्कीम के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत की होम सोलर सिस्टम स्कीम का आगाज करेंगे। ट्रैफिक जुर्मानों में थोड़ा सा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। डीआईजी ट्रैफिक की समरी आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 कर दिया गया। रिक्शे का चालान 3000 से कम करके 1000 कर दिया गया। कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 3000 कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया। संगीन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी 5000 जुर्माना बरकरार रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़रूरी रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया। गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज़। इब्तदाई मरहले में 3102 किसानों के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि फ्यूल सब्सिडी से काश्तकारों पर इजाफी माली बोझ कम होगा। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेटों से मात दे दी। 155 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 71 रन। मोहम्मद हारिस 35 रन बनाकर नुमाया रहे। सुफियान मुकीम ने 3 शिकार किए, मैच के हीरो करार पाए। हैदराबाद, किंग्समैन और रावलपिंडीज में आज मुकाबला होगा।